السلام علیکم دوستو، میرا نام صوفیہ ہے اور میرے شوہر کا انتقال کچھ ٹائم پہلے ہو گیا تھا۔ میرے 3 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں۔ میں بس ہر وقت اسی ٹینشن میں رہتی کہ میرے معصوم بچے کیسے پلیں گے، کیسے ان کی پرورش ہوگی، میں انہیں کیا کھلاؤں گی، کیا پلاؤں گی۔ بچوں کا معصوم چہرہ اور ان کی بھوک دیکھ کر میں آخر کار اپنے بھائی کے گھر پر گئی، اس امید کو لے کے کہ شاید میرا بھائی میری کوئی مدد کر دے۔ پر جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے، بھابھی کی بھڑکتی ہوئی آواز، تم یہاں پر بار بار کیوں آ جاتی ہو؟ کیوں ہمیں پریشان کرتی ہو؟ تم اپنی اوقات میں رہو، تمہاری اوقات نہیں کہ تم میرے دروازے پر آؤ۔ میں نے بڑا نرمی سے بولا، بھابھی میرے بچے کافی دن سے بھوکے ہیں، کچھ کھانے کے لیے ہے تو دے دو، وہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، میں ان کا یہ حال نہیں دیکھ سکتی۔ پھر بھابھی کی تیکھی آواز، ہم نے کوئی یتیم خانہ نہیں کھول رکھا جو ہر بار تم بھیک مانگنے آ جاتی ہو، جاؤ میرے دروازے پر سے جاؤ، یہاں پر کچھ نہیں ہے۔ میں اداس چہرہ لے کر گھر پر آ گئی۔ میری چھوٹی سی بچی جو میری طرف بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے کہ وہ کہنا چاہ رہی ہو، امی کیا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ پھر میں نے اپنے بچوں کو پانی پلایا اور انہیں دلاسا دیا کہ میرے بچوں شام کو کھانے کے لیے لاؤں گی۔ پر رات کے 11 بج چکے تھے، پر کھانے کے لیے گھر میں نہ ہی آٹا، نہ ہی چاول، نہ ہی کوئی اور چیز۔ میں اپنے بچوں کو بھوکا سلانا تو نہیں چاہتی تھی، پر میں کیا کرتی، میرے بس میں کچھ نہ تھا۔ پر مجھ سے بچوں کی بھوک دیکھی نہ گئی۔ میں پڑوس کی ایک آنٹی کے دروازے پر گئی۔ انہوں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، وہ جھنجھلا کر بولی، کیوں آئی ہو؟ کیا پریشانی ہے تمہاری؟ میں نے کہا، آنٹی اگر 2 روٹی باسی ہیں تو دے دو، سوکھی ہیں تو بھی چلیں گی، میرے بچے بھوکے ہیں، میں انہیں پانی میں ڈبا کر کھلا دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رحم ڈالا اور انہوں نے 2 باسی روٹی میری طرف بڑھائیں اور تانا مارتے ہوئے کہا، ہٹی کٹی تو ہو، پھر بھی کوئی کام نہیں کر سکتی، آ جاتی ہو دروازے پر مانگنے، اور ہاں اب دروازے پر مت آنا، کم مخت ماری۔ یہ باتیں میرے دل پر تیر کی طرح لگیں، پر میں ایک مجبور اور بے سہارا ماں تھی۔ میں نے ان روٹیوں کو لیا اور اپنے بچے کے پاس لے آئی۔ میرے بچے میرے ہاتھ میں روٹی دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور روٹی جھپٹنے لگے۔ جیسے ہی بچوں نے روٹی کھائی تو روٹی اتنی کڑک تھی کہ ان سے چبائی نہ گئی۔ پھر میں نے ان روٹیوں کو پانی میں ڈبویا اور اپنے بچوں کو کھلا دیا۔ انہوں نے بڑا مشکل سے آدھی روٹی کھائی اور سو گئے، پر ان کے ہونٹ ابھی تک سوکھے تھے اور ان کے پیٹ میں ابھی تک بھوک کی آگ تھی۔ پر میں کیا کرتی، ان کی اس آگ کو دیکھنے والا کوئی نہ تھا۔ کیا ہوگا ایسے بھائی کا جو اپنی مجبور بدوا بہن کو دیکھ کر نظریں پھیر لے؟ میں ان لوگوں میں سے نہیں تھی کہ سڑک پر جا کے بھیک مانگوں یا پھر کوئی غلط کام کروں۔ میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ میں نے کافی گھروں میں کوشش کی کہ مجھے کوئی کام مل جائے اور میں محنت اور ایمانداری کا بچوں کو کھلاؤں۔ پھر اللہ کے کرم سے مجھے ایک گھر میں کام ملا جہاں پر مجھے گھر کی صفائیاں اور برتنوں کی صفائیاں کرنی تھی۔ میں اس کام کو محنت اور ایمانداری سے کرتی۔ گھر کی مالکن میرے جیسی عمر کی تھی اور اس کا شوہر میرے مرحوم شوہر کی عمر کا تھا۔ پر امیروں کے تو کچھ اور ہی اصول ہوتے ہیں، اپنے لیے کچھ اور غریبوں کے لیے کچھ اور۔ گھر کے مالک کی گندی نظر مجھ پر تھی۔ ایک دن جب میں کام پر گئی تو میں نے دیکھا مالک صاحب اکیلے صوفے پر بیٹھ کر پیپر کو پڑھ رہے ہیں۔ مالکن بول کے گئی تھی کہ اگر صوفیہ آئے تو بول دینا چھٹی ہے، پر انہوں نے مجھ سے کچھ نہ بولا۔ میں نے کہا، باجی کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کڑکتی آواز میں بولا، ہوگی اپنے روم میں، تم اپنا کام کرو۔ میں کام کرنے کے لیے اندر بڑھی، ویسے ہی انہوں نے گیٹ کو لاک کر دیا۔ میں باجی کے روم کی طرف گئی تو میں نے دیکھا باجی اپنے روم میں تو تھی نہیں۔ پھر میں نے بولا، صاحب باجی کہاں ہیں؟ تو مسکرا کر بولا، وہ اپنے میکے گئی ہے۔ تو میں نے کہا، ٹھیک ہے تو میں چلتی ہوں۔ پر اس نے زبردستی میری کلائی پکڑ لی اور بولا، باجی نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تو ہوں نا، باجی سے زیادہ پیسے دوں گا، بس تو میری بات مان لے۔ میں نے کہا، صاحب جی میں ایسی لڑکیوں میں سے نہیں ہوں، میں اپنے بچوں کو محنت اور ایمانداری کا کھلاتی ہوں، میں انہیں غلط نہیں کھلاتی۔ پھر مالک بولا،
पूरे दिन काम करती है, झाड़ू लगाती है, बर्तन धोती है, साफ सफाइयाँ करती है, तो तुझे महीने के 2-3 हज़ार मिल पाते हैं। मेरी बात मान ले, 1 घंटे में 20 हज़ार दूंगा। मैंने रोते हुए कहा, साहब जी मुझे छोड़ो, मैं बिकाऊ लड़की नहीं हूँ। पर उसने तो मेरी कलाई और मजबूत पकड़ ली और बोला, तेरी मर्जी नहीं है तो क्या हुआ, मेरी तो मर्जी है। जब से तुझे देखा है होश खो बैठा हूँ। आज तू माने या ना माने, राजी या को राजी, पर आज तू मुझे खुश करेगी। मैंने कोशिश तो बहुत की अपने आप को छुड़ाने की, पर मैं छुट न सकी क्योंकि उसकी इतनी ताकत नहीं थी मेरे अंदर। तभी मुझे साइड में रखा हुआ एक कांच का जग दिखा। मैंने उस जग को उठाया और उसके सर पर दे मारा। उसके माथे से खून बहने लगा और मैं मौका देखकर वहां से भाग गई। उसने मेरा पीछा करने की कोशिश की, पर मैं उसके हाथ न आई। मैं घर पर आकर बहुत रोई और मैंने अपने मरहूम शौहर को याद किया कि जब वो थे तो मुझ पर कोई नज़र तक नहीं करता था, और आज मैंने खुद को बहुत ही बेसहारा और बहुत ही मजबूर महसूस किया। और मुझे लगा कि जिस औरत का शौहर मर जाए उस औरत का जीना ही बेकार है। पर मैं क्या करती, मैं खुद को ख़त्म भी तो नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे 3 मासूम बच्चे, वो किसके सहारे जीते। और मैं ये सब सोचकर अपने दिल को थाम लेती। जब मेरी मालकिन अपने घर पर आई तो उन्होंने अपने शौहर से वजह पूछी तो उनके शौहर ने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया और बोला, सोफिया चोरी कर रही थी। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया तो उसने मुझ पर वार कर दिया। ये बात मालकिन ने पूरे मोहल्ले में फैला दी। मैं मोहल्ले के 2-3 और घरों में काम करती थी, उन्होंने भी मुझे काम से निकाल दिया और किसी ने भी मेरी बकाया मजदूरी न दी। अब मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी और पूरे तरीके से बेरोजगार हो चुकी थी। मैं पढ़ी लिखी भी नहीं थी जिससे कोई काम कर सकती थी, क्योंकि मेरे भाई ने कभी मुझे पढ़ने ही न दिया। वो हमेशा कहता, तू क्या करेगी पढ़ लिख कर, लड़कियां पढ़ लिख कर कुछ नहीं कर पाती, आखिर उन्हें घर में चौका चूल्हा ही करना है। इस बात से वो मुझे खामोश कर देता और मैं बेचारी खामोश हो जाती। और मेरे अम्मी अब्बू तो बचपन में ही हम दोनों बहन भाइयों को छोड़कर चले गए थे। फिर मेरा भाई पढ़ लिख कर एक बड़ा ऑफिसर बना, उसकी अच्छी जॉब लगी और अच्छा पैसा कमाने लगा। उसने एक बड़ा घर बनवाया। फिर उसने एक लड़की से शादी की जो बहुत अच्छे घर की थी और पढ़ी लिखी थी। भाभी हमेशा मुझे ताना मारती कि तुम तो गवार हो, जाहिल हो, अनपढ़ हो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता। वो मुझसे हमेशा नौकरों की तरह घर के काम करवाती और खुद आराम से बैठकर खाती, पर कभी मैं कोई भी शिकायत ना करती। जब मेरी उम्र शादी के लायक हुई तो भैया ने मेरी शादी कर दी, एकदम सादगी से, पर मैंने फिर भी कोई शिकायत ना की। और जब मेरा शौहर और मैं भैया भाभी के घर पर जाते तो वो लोग हमारी बिल्कुल भी इज्जत ना करते और भाभी हमेशा कहती, तुम कब जाओगी सोफिया, हमें घूमने जाना है, तुम इतने दिन मत टिका करो हमारे घर पर। ये बातें जैसे मेरे दिल पर तीर की तरह लगती, पर मैं कुछ भी ना कहती। और फिर हल्के हल्के मेरे शौहर खुद ही मना करने लगे कि तुम अपने भैया भाभी के घर पर ना जाया करो, वो लोग तुम्हारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। हमारी जिंदगी ठीक चल ही रही थी कि मेरे शौहर एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। एक दिन उनकी फैक्ट्री में कोई हादसा हो गया और मेरे शौहर उसमें शहीद हो गए। उस दिन से मेरी दुनिया ही उजड़ गई और मेरे भैया भाभी ने थोड़ा सा भी अफसोस नहीं जताया कि बहन को थोड़ा सा दिलासा ही दे दें। भाभी के आने के बाद मेरे भैया भी पूरी तरीके से बदल चुके थे। अब मैं मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को खिलाने लगी थी, पर अब तो इज्जत ही दांव पर लगने लगी। रमजान मुबारक का महीना सर पर था, पर मेरे घर में कुछ भी खाने को नहीं था। फाके चल रहे थे, बच्चे तड़प रहे थे। मैं दिल ही दिल में सोचती कि कोई अपने बच्चों का सदका ही दे दे या कोई खैरात ज़कात ही दे दे, पर हम जैसे गरीबों का कोई नहीं होता। फिर मैंने अपनी पड़ोसन से कहा कि बहन, अगर रमज़ान से पहले किसी को घर में सफाई करवानी हो, मकड़ी के जाले हटवाने हो तो मुझे बता देना, मैं कम ही पैसों में कर दूंगी। तभी मेरी पड़ोसन भड़कती हुई बोली, तुम तो चोर हो, तुम्हें कौन रखेगा, तुम घर में काम करोगी या चोरी करोगी। पर मैं मजबूर थी, अब उसे कैसे बताती कि मैं चोर नहीं हूँ, वो ही मेरी इज्जत का चोर था। फिर मैंने कपकपाती आवाज़ में कहा, बहन, अल्लाह बेहतर जानता है,
उन्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं चोर नहीं हूँ। अल्लाह ने उस औरत के दिल में रहम डाला। उसने कहा, ठीक है, तुम कहती हो तो मेरे घर पे सफाई होनी है, ठीक है कर दो, पर 1000 रुपये दूंगी। मेरे चेहरे पर थोड़ा सा सुकून आया। मैंने कहा, ठीक है बहन, आप 1000 रुपये ही दे देना, कम से कम मेरे बच्चों के पेट में कुछ तो पड़ेगा। वो औरत मुझे अपने घर पर ले गई। मैंने 3-4 दिन मेहनत से काम किया, पूरे घर को चमका दिया। फिर उसने मुझे 100 रुपये दिए। मैंने कहा, ये क्या है? वो बोली, तूने जो मेहनत की है उसके पैसे हैं। मैंने बोला, मैंने मेहनत तो बहुत की है, 4-5 दिन से तुम्हारा घर चमका रही हूँ, पर तुमने तो 1000 का वादा किया था, ये तो 100 है। उसने झलझलाते हुए कहा, तुम एक चोर हो, तुम्हें कौन रखेगा? शुक्र मनाओ मैंने तुम्हें 100 रुपये दे दिए, वरना तुम तो इसके काबिल भी नहीं हो। मैंने उससे बहुत विनती की, उसके सामने गिड़गिड़ाई, यहाँ तक कि उसके पैरों में गिर गई कि बहन कुछ पैसे और दे दो, कम से कम मेरे बच्चों का खाना तो आ जाए, इसमें तो एक टाइम का खाना भी नहीं आएगा। उसने 100 रुपये निकाल कर और दिए और बोली, बस इतने ही हैं, चाहिए तो ले लो, वरना ये भी वापस दे के जाओ। मैं आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली गई और मैं दुकानदार के पास पहुँची। मैंने दुकानदार से कहा, भाई साहब, जो पिछले पैसे हैं उसमें से कुछ ये दे रही हूँ और मुझे थोड़ा सा राशन और दे दो, मैं तुम्हारे पैसे निपटा दूंगी। तभी दुकानदार बोला, कहाँ से निपटाओगी? तुम्हारे पास कोई ऐसा तो है नहीं जो तुम्हें कमा के खिलाए। आ जाती हो भीख मांगने के लिए, नहीं मिलेगा, पहले पैसे लाओ फिर राशन मिलेगा। वैसे भी हम चोरों को उधार नहीं देते। ये बात सुनकर मेरा दिल एकदम से बैठ गया और मैं वहाँ से भी मायूस होकर आ गई। फिर मैंने सोचा कि मेरा भाई हर रमज़ान गरीबों में सदका देता है और लोगों को कुछ राशन भी बांटता है। लोग उसकी काफ़ी तारीफ़ें करते हैं, क्यों ना अपनी पहचान छुपाकर मैं भी उस लाइन में जाकर खड़ी हो जाऊं, जिससे मेरे बच्चों के लिए मुझे भी कुछ मिल जाए। फिर मैंने अपने चेहरे को नकाब से कवर किया और मैं भाई के दरवाजे पर पहुंची। देखा तो वहां पर राशन बढ़ चुका था और अब वहां पर कोई नहीं था। फिर मैंने भाभी का दरवाज़ा खटखटाया। भाभी निकल कर आई और बोली, क्या है? मैंने बोला, अपने बच्चों का सदका दे दो या कोई खैरात दे दो, मैंने सुना है आप लोग गरीबों में हर रमज़ान राशन बांटते हैं। भाभी कड़कती आवाज़ में बोली, हमने गरीबों में जो बांटना था बांट दिया, अब हमारे पास कुछ नहीं है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैं वहाँ से वापस आ ही रही थी, तभी मैंने दरवाजे पर एक कार को रुकते हुए देखा। उसमें से 2 बच्चे और एक अमीर आदमी निकला। वो कोई गैर नहीं, वो मेरा वही भाई था जो बहुत अमीर था और जिसने मेरा हिस्सा भी खाया, मुझे अपना हिस्सा भी नहीं दिया। उसके दोनों बच्चे बर्गर खा रहे थे, पर घर में जाने से पहले उन दोनों बच्चों ने आधा आधा बर्गर कूड़ेदान में फेंका। मैंने सोचा इसी बर्गर को उठा लूं, जिससे मेरे बच्चों के पेट में कुछ पड़ जाएगा। तभी मैं भाई से टकरा गई और मेरे मुंह से हिजाब हट गया। तभी भाई ने कहा, क्या है तुमने रोज रोज का लगा रखा है, क्यों आ जाती हो मेरे दरवाजे पर? तभी मैं बोली, भैया मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, मुझे अपने बच्चों का सदका ही दे दो, या आप जो गरीबों में राशन बांटते हैं आप मुझे वही गरीब समझ कर दे दो। भैया बोले, तुम्हारा तो रोज रोज का हो गया है, हट्टी कट्टी तो हो, कुछ काम कर लो, मेरे दरवाजे पर मत आया करो, मेरी बीबी नाराज होती है। और मेरे आंखों से आंसू निकल पड़े। भैया घर के अंदर चले गए। तभी मैंने वो दोनों बर्गर कूड़ेदान से निकाले और चुपचाप अपनी चादर में लपेटे कि मैं अपने बच्चों को खिला दूंगी। रास्ते में एक अजनबी लड़के से मेरी टक्कर हो गई और दोनों बर्गर मेरे ज़मीन पर गिर गए। मैं ये देखकर एकदम से डर गई। मैंने सोचा कि अब मेरे बच्चे क्या खाएंगे, ये बर्गर तो काफ़ी मिट्टी में लगे हुए हैं। फिर भी मैंने उन बर्गरों को उठाया और चादर में लपेटकर बढ़ते कदम से चल दी। तभी उस अजनबी लड़के ने बोला, तुम सोफिया हो ना? मैं ये सुनकर एकदम से चौंक गई और मैं और तेजी से चलने लगी कि शायद कोई जान पहचान वाला इंसान है। उस लड़के ने मेरा पीछा किया, पर मैं इस बात से बिल्कुल अनजान थी। जब मैंने वो बर्गर साफ करके अपने बच्चों को खिलाए, वो लड़का ये सारा नज़ारा देखता रहा और उसके आंखों में से आंसू आ गए। मैं खाने की तलाश में घर से कुछ दूरी पर निकली कि मुझे वही लड़का मिलता है और टोकता है, सोफिया क्या तुमने मुझे पहचाना? मैंने कहा, नहीं, कौन हो आप?
وہ بولا میں وہی ہوں جس سے کل تمہاری ٹکر ہوئی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کل کے لیے میں معافی مانگتی ہوں، میں تھوڑا پریشان اور جلدی میں تھی، اس لیے میں نے نہیں دیکھا اور تم سے ٹکر ہو گئی۔ وہ بڑا نرم انداز میں بولا، صوفیہ میں تم سے معافی منگوانے نہیں آیا، میں تو تم سے ہی ملنے آ رہا تھا، پر یہ تو اور اچھا ہو گیا کہ تم مجھے راستے میں ہی مل گئیں۔ میں نے کہا تمہیں مجھ سے کیا کام ہے اور تمہیں مجھ سے کیوں ملنا ہے؟ تبھی وہ لڑکا بولا، صوفیہ سچ بتانا، تم مجھے پہچان نہیں پا رہی یا تم خود ہی انجانی بن رہی ہو؟ میں ایک دم سے خاموش ہو گئی کیونکہ میں اس لڑکے کو جانتی تھی، وہ میرے گھر کے برابر میں رہتا اور وہ ہمیشہ مجھے دیکھتا رہتا، شاید کہ وہ مجھ سے پیار کرتا تھا۔ پر وہ لڑکا مجھ سے کچھ کہہ نہ سکا۔ تب تک میرے بھائی نے میری شادی کر دی۔ میں نے کہا جو بھی ہو، پر اب ہمارے راستے الگ الگ ہیں۔ پھر وہ بولا، راستے تو ہمارے واقعی الگ الگ ہیں، اسی لیے تو تم مجھے پہچاننے سے انکار کر رہی ہو۔ صوفیہ میں تمہارے گھر کے حالات کے بارے میں سب جانتا ہوں۔ کل جب تم مجھ سے ٹکرائی تھی، میں نے تمہارا پیچھا کیا اور تمہارے حالات دیکھے تھے۔ میں اس بات پر بھڑک گئی اور میں نے کہا، کیا تم میرے پیچھے پیچھے میرے گھر تک پہنچ گئے؟ یہ بہت غلط بات ہے، اور میں وہاں سے بھاگ نکلی۔ پھر دوسری ہی صبح میرے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ جب میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو وہی لڑکا میرے دروازے پر تھا۔ میں یہ دیکھ کر بہت ڈر گئی اور میں گیٹ لگا ہی رہی تھی، اور وہ کہتا ہے، صوفیہ تم مجھ سے ایسے نظریں نہ چراؤ، مجھ سے 5 منٹ بات تو کرو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ پر میں نے اس سے بولا، نہیں، میں تم سے کوئی بات نہیں کر سکتی۔ اگر لوگوں نے تمہیں اور مجھے ساتھ میں بات کرتے دیکھ لیا تو 100 باتیں بنیں گی اور میں محلے سے بھی نکالی جاؤں گی۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے دروازے کو بند کر دیا۔ وہ بیچارہ آنکھیں نم کر کر وہاں سے چلا گیا۔ پھر دوسرے دن میرے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ میں نے جب دروازہ کھولا تو وہ دروازے سے کافی دور کھڑا تھا اور میرے دروازے پر کچھ راشن کا سامان رکھا تھا۔ اس میں کچھ چاول، آٹا، دال، چینی اور بہت ساری ضرورتوں کا سامان تھا۔ میں نے اسے منع بھی کیا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میرے گھر میں سب کچھ ہے، میں کسی کا احسان لینا نہیں چاہتی۔ اس نے بڑا نرمی سے بولا، صوفیہ یہ میرا کوئی صدقہ نہیں، یہ میرا خود کا دیا ہوا ہے، تم اسے رکھ لو، تمہیں اس کی ضرورت ہے، میں تمہارے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ اور وہ اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ جب میرے بچوں نے راشن کا سامان دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ پھر میں نے سارا سامان اٹھا کر گھر میں رکھا، بچوں کو روٹیاں بنا کر کھلائیں، اور اتنے دنوں بعد آج میں نے اپنے بچوں کو بھرپیٹ کھانا کھلایا اور ان کے چہرے کھل اٹھے۔ پھر تیسرے دن وہ لڑکا میرے دروازے پر آیا اور بولا، صوفیہ گھر میں آنے کو نہیں کہو گی؟ میں نے کہا نہیں، تم محلے والوں کو جانتے ہو، ویسے بھی لوگوں نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا ہے، پر مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے بولا، جو بھی بولنا ہے یہیں پر بولو اور جلدی بولو۔ تبھی وہ بولا، اگر تم چاہو تو میں تمہارا سہارا بننا چاہتا ہوں، تمہارے بچوں کو باپ کا نام دینا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر تو جیسے میرے دل پر قیامت ہی چھا گئی۔ میں نے بولا، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم کہیں پاگل تو نہیں ہو گئے؟ میرے 3 بچے ہیں اور میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، اور جب یہ بات تمہاری بیوی کو معلوم ہوگی نا تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ تمہارا گھر اجڑ جائے گا، اس لیے چپ چاپ اپنے گھر پر جاؤ اور آگے سے میرے گھر کے سامنے نظر بھی مت آنا۔ پھر وہ بڑا نرم انداز میں بولا، صوفیہ کیا تم نہیں جانتی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا تھا اور اب بھی کرتا ہوں، پر میں تم سے کبھی کہہ نہ پایا، کیونکہ جب میں تم سے کہنا چاہتا تو تمہارا بھائی سامنے آ جاتا، اور میں نے تمہاری بھابھی سے یہ بولا بھی تھا کہ میں صوفیہ سے محبت کرتا ہوں، اس کی شادی مجھ سے کرا دو، پر تمہاری بھابھی نے بولا کہ صوفیہ کسی اور سے پیار کرتی ہے اور اس کی شادی وہیں پر ہوگی، آج کے بعد اس بات کا ذکر مت کرنا۔ اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ تبھی بس میں نے یہی جملہ کہا، کیا بھابھی اس حد تک گر سکتی ہیں؟ مجھے تو یقین ہی نہیں ہوتا۔ پھر میری بات کو کاٹتے ہوئے بولا، صوفیہ میں جانتا ہوں یہ سب تمہاری بھابھی نے جھوٹ بولا تھا، کیونکہ وہ تمہیں خوش اور اچھے گھر میں نہیں دیکھ سکتی تھی،
پر اب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے تمہیں موقع دیا ہے، ہم لوگ عزت سے نکاح کریں گے اور میں تمہیں عزت سے اپنے گھر لے جاؤں گا اور تمہارے بچوں کو بھی۔ اور رہی میری بیوی کی بات، تو میں نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے کیونکہ میں محبت تم سے کرتا تھا، اس لیے کبھی بھی میرے دل نے گواہی نہ دی کہ میں اپنی زندگی میں کسی اور لڑکی کو لاؤں۔ اس کی محبت کی کشش دیکھ کر میں نے حامی بھر دی اور امام صاحب نے ہمارا نکاح پڑھایا اور وہ میرے بچوں کو اور مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس نے ہمیں وہاں پر ہر سکھ دیا جس کے ہم لوگ حقدار تھے۔ وہ میرے بچوں کے ساتھ ایسے رہتا جیسے کہ ان کا اپنا باپ ہو۔ ہمارا گھر میرے بھائی کے برابر میں تھا اور ماشاء اللہ سے کافی اچھا بھی تھا۔ جب میری بھابھی نے یہ دیکھا تو وہ مجھے طعنہ کسنے لگی اور بولی، میں تو پہلے سے جانتی تھی کہ یہ لڑکی صحیح نہیں ہے، یہ لڑکی چرترہین ہے۔ اپنے شوہر کے مرنے کے بعد دیکھو اس نے شادی بھی کر لی، یہ کبھی بھی کسی کی وفادار نہیں ہو سکتی۔ پر اس بار جواب میں نہیں، میرے شوہر نے دیا۔ انہوں نے بولا، جس کے بھیا بھابھی ایسے ہوں اس لڑکی کو مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑتا ہے، اور ہم نے عزت سے نکاح کیا ہے اور تم نے صوفیہ کا حق مارا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور لے گا۔ تبھی بھیا بھڑکتے ہوئے بولے، کس نے کہا میں نے اس کا حق مارا ہے؟ وہ میرے ماں باپ کا ہے اور اس پہ صرف میرا حق ہے، لڑکیوں کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ اب یہ گھر میری بیوی اور میرا ہے، اس میں اس کا کوئی حق نہیں۔ دوبارہ سے یہ الفاظ زبان پہ لائے تو زبان کھینچ لوں گا۔ دونوں کی نوک جھونک چل ہی رہی تھی کہ میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا اور میں انہیں خاموشی سے گھر لے آئی۔ میں نے بولا، چھوڑو، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اگلے ہی دن ایک ایسا حادثہ ہوا جس کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا بھی نہ ہو۔ کسی نے سچ کہا ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اللہ کے یہاں دیر ہوتی ہے پر اندھیر نہیں۔ میرے بھیا کی فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ اب قرض دار میرے بھیا کے دروازے پر تھے، پر بھیا کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ بھیا نے اپنا مکان بھی بیچ دیا۔ پھر بھیا ایک کرائے کے گھر میں رہنے لگے۔ اب میرے بھائی کے بچے چکن مانگتے، برگر مانگتے، کیونکہ ان کی پہلے سے عادتیں تھیں، پر بھیا کے پاس اب اتنا بھی پیسہ نہ تھا کہ وہ ان کی خواہشیں پوری کرے، اور اتنی جلدی اتنی آسانی سے جاب ملنا آسان بھی نہیں ہوتا۔ اب میرا بھائی بے بس تھا، اپنے بچوں کو ایسا ہی روکھا سوکھا کھلا کر سلا دیتا، پر میں اتنی پتھر دل نہ تھی۔ اس نے جو میرے ساتھ کیا، اس نے میرا حق مارا، اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے تو اسے دنیا میں ہی دے دیا، اور میں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا اچھا شوہر دے دیا۔ میں اپنے شوہر کو بھی نہ بتاتی اور نہ ہی کبھی بھابھی کو خبر ہونے دی۔ چپکے چپکے میں اپنے بھیا کو کچھ پیسے دے دیتی تاکہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکے، تاکہ اسے کسی کے دروازے پر جا کر دو باسی روٹیاں نہ مانگنا پڑے۔ جو مجھ پر گزرا ہے وہ میرے بھائی پر نہ گزرے۔ ایک دن جب میں اپنے بھائی کو پیسے دینے گئی تو میرے بھیا کے آنکھوں میں سے آنسو نکلے اور اس نے مجھ سے معافی مانگی کہ میں نے تیرا حق مارا، اور جب تیرا برا وقت تھا تو میں نے تجھے ٹھکرایا، میں نے تجھے سہارا نہ دیا، بلکہ میں ایک بھائی تھا، مجھے تجھے سہارا دینا چاہیے تھا۔ ماں باپ کے بعد ایک بھائی کا ہاتھ ہوتا ہے جو اپنی بہن کے اوپر رکھتا ہے۔ مجھے معاف کر دے میری بہن، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اس کا صلہ اللہ نے مجھے دے دیا ہے۔ میں نے بولا، بھائی میں تم سے ناراض نہیں ہوں، صبر رکھو، اچھے دن اللہ ضرور لائے گا۔ میں اتنا کہہ کر اپنے گھر پر آ گئی اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور میں آج سب بھائیوں سے بس یہی کہنا چاہوں گی کہ تمہاری بہن غریب ہے، بے سہارا ہے یا بدبا ہو گئی ہے، اس کا حق نہ مارو، جتنا تم سے بن سکے اس کا سہارا بنو، اللہ تعالیٰ اس سے تمہارے گھر میں برکت کرے گا، اور جتنا تم اپنی بہن کو کھلا نہ پاؤ گے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ آپ سب کو آج کی یہ اسٹوری کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔